ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا، نہ تم ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم کفار کی طرح نہ ہو جاؤ، کفار کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا۔ مشابہت کا کیا معنی؟ ان جیسا بنے گا۔ ان جیسا بننے میں صرف ڈریس نہیں آتا یا کوئی خاص سٹائل یا عادتیں نہیں آتی، وہ تمام چیزیں آتی ہیں جو ایمان کے منافی ہیں اور جو ایمان سے خالی لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ اور کفار سے مراد یہاں منافقین ہیں، اور خاص اس آیت کے کانٹیکس میں مدینہ کے منافقین، اور پھر عمومی طور پر ہر دور کے لیے، چونکہ قرآن تو ہر دور کے ایمان والوں کو خبردار کیا جا رہا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا، یعنی منافقین کی طرح نہ ہو جاؤ۔ کیسے؟ وقالو، اور انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ منافقین نے، کافروں نے۔ کس سے کہا؟ لإخوانہم، اپنے بھائیوں سے کہا۔ اخوان جو ہے یہ اخن کی جمع ہے، لیکن یہ جمع سالم نہیں ہے۔ یہ کون سی جمع ہے؟ مکسر ہے۔ کیسے؟ اخن سے اخوان بنا تو اخ ٹوٹ گیا لفظ، اخ کے آگے واو لگ گیا، الف لگ گیا، ٹھیک ہے۔ لإخوانہم، اپنے بھائیوں سے کہا۔ اچھا، بھائی کون ہوتا ہے؟ بھائی یا تو کوئی نسب میں ہوتا ہے۔ نسب میں کیسے؟ ایک ماں باپ کی اولاد میں سے جو آپس میں بہن بھائی ہوتے ہیں، تو بھائی یا تو نسب میں ہوتے ہیں یعنی خون کے رشتے میں بھائی، یا پھر دین میں ہوتے ہیں، دینی بھائی چارہ، جیسے انصار و مہاجرین بھائی بھائی تھے، یا پھر دوستی میں کسی کو بھائی بنا لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر منافقین اپنے بھائیوں سے کہہ رہے ہیں، تو کون سے بھائی مراد ہو سکتے ہیں؟ جو یا تو ان کے رشتہ دار تھے، یا پھر ان کے کاروبار اکٹھے تھے، یا کسی بھی طرح کا بھائی چارہ تھا ان کا آپس میں۔ دینی اخوت مراد نہیں ہے یہاں۔ ہم نسب اور ہم مشرب لوگ، یوں لکھ لیجئے، ہم نسب ہم مشرب، جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، یا جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں۔ کب کہتے ہیں؟ اذا، جب، ضربوا، وہ مارتے ہیں، فی الارض، زمین میں۔ زمین میں مارتے ہیں کیا؟ پاؤں، یعنی چلتے پھرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، یعنی جب زمین میں سفر کرتے ہیں، کہیں جاتے ہیں اور وہاں پر اتفاقاً مر جاتے ہیں سفر کی حالت میں، او یا کانو، وہ ہوتے ہیں، غزن، غازی کی جمع، غزن، غین زے واو، غزوہ اسی سے نکلا ہے۔ غزو کا معنی ہوتا ہے جنگ کرنا، اور عام طور پر غزوہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی ہو۔ او کانو غزن، یا وہ ہوتے ہیں جنگ کی حالت میں، یعنی جنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان سے کیا کہتے ہیں؟ لو کانو، اگر وہ ہوتے، اندنا، ہمارے پاس، یعنی گھر میں ہی، جنگ پہ نہ جاتے، ہمارے پاس گھر میں رہتے، ما ماتو، نہ وہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ وہ قتل کیے جاتے، لیجعل اللہ، تاکہ بنا دے اللہ، کس کو؟ ذالک، اس بات کو، اس قول کو۔ کس قول کو؟ جو منافقین نے کہا۔ کیا بنا دے؟ حسرتن، ورقے پلٹنے کی کچھ ضرورت سے زیادہ آواز آ رہی ہے، تو پلیز ورق پلٹنے کا ادب سیکھیے۔ جب آپ کو ورق پلٹنا ہو، صرف ایک ہی بار اس طرح پلٹیں کہ آواز نہ آئے، اور ایسا کرنا ممکن ہے کیونکہ اس سے دوسروں کو اذیت ہوتی ہے۔ محدثین اس حدیث کی روایت اس شخص سے قبول نہیں کرتے تھے جس کے لکھتے وقت قلم سے آواز آتی تھی۔ وہ کہتے تھے اس کے سننے میں خلل ہوا، کیونکہ پہلے زمانے میں آپ کو معلوم ہے لکڑی کے قلم سے لکھتے تھے نا، تو وہ سیاہی میں ڈبو کے تو چر چر کرتے تھے قلم، تو قلم کی چیخ یا چر جو تھی، یعنی جو شخص اپنا قلم صحیح نہیں بنا کے لاتا تھا اور وہ کیئرلیس شخص ہوتا تھا اور اس کے قلم سے آواز آتی تھی، تو اس شخص سے بھی حدیث نہیں قبول کرتے تھے، اس قدر احتیاط تھی۔
وہ کہتے تھے کہ اس نے صحیح سنا ہی نہیں، کیونکہ بیچ میں استاد کی آواز کے ساتھ قلم کی آواز شامل ہو گئی، لہذا اس کا سننا مشتبہ ہو گیا۔ جب سننا مشتبہ ہے تو لکھنا بھی مشتبہ ہے، جب لکھنا مشتبہ ہے تو اس کو آگے روایت کرنا بھی مشتبہ ہے۔ تو کیا عالم ہو اس کلاس کا کہ جس میں ہر شخص صفحہ پلٹتے ہوئے بے دھیان ہو کے صفحہ پلٹے، تو آپ کیسے سنیں گے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ ایک تو ویسے بھی ہمارے مخارج درست نہیں ہیں اور بیچ میں قرآن کے الفاظ ہیں، تو اگر کچھ سے کچھ سمجھ لیا تو معنی بدل جائے گا۔ اسی لیے میں آپ سب کو کہتی ہوں کہ ایک جیسے قرآن پاک سب لے کر آئیں کلاس میں، تاکہ ایک ہی دفعہ فرق پلٹا جائے اور سب خاموشی ہو جائے اس کے بعد۔ تو پلیز آئندہ بہت دھیان کریں اور شور نہ ہو ورق پلٹنے کا۔ لیجعل اللہ، تاکہ بنا دے اللہ، ذالک، اس بات کو، کس بات کو؟ جو کون کہتے تھے؟ منافقین کہتے تھے، کس سے؟ اپنے بھائیوں سے۔ اور کیا تھی وہ بات؟ کاش وہ سفر پہ نہ جاتے اور ان کا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا اور وہ وہاں نہ مرتے، اور پھر وہ جنگ میں نہ جاتے، جنگ میں جانے سے مر گئے، گھر رہتے تو ایسا نہ ہوتا۔ تو یہ باتیں بس باتیں ہی رہ جائیں گی، پھر یہ باتیں کیا بن جاتی ہیں؟ حسرت۔ یہ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ان کی اس بات کو حسرت بنا دے، ندامت کا باعث بنا دے، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، یعنی یہ باتیں ان کے دلوں میں حسرت بن کے رہ جائیں، کیونکہ ایسا ہونا ممکن نہیں، اس لیے کہ موت تو جہاں لکھی ہے وہیں آنی ہے۔ اور ایسی باتیں کرنا دراصل عقیدہ تقدیر کے منافی ہے۔ کس کے منافی ہے؟ عقیدہ تقدیر کے منافی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ واللہ یحیی، اللہ زندگی دیتا ہے، ویمیت، اور موت دیتا ہے۔ اللہ زندگی دیتا ہے اور اللہ موت دیتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کفار کی مشابہت سے منع کیا ہے، صرف ظاہریت میں نہیں بلکہ گفتگو میں بھی۔ کیا سبق ملتا ہے اس سے؟ کہ مسلمانوں کی گفتگو کا انداز، الفاظ فرق ہوتے ہیں۔ کس سے؟ کفار سے، کیونکہ وہ ایمان نہیں رکھتے، اور اہل ایمان یا ایھا الذین آمنوا ایمان رکھتے ہیں۔ تو ایمان والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ایمان والی گفتگو کرنی چاہیے، منافقوں جیسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ منافقوں والی گفتگو کیا ہوتی ہے؟ جس میں کاش اور کاش ہوتا ہے۔ ویسے بھی کاش کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ فلا تقل لو انی فعلت کان کذا وکذا، یہ مت کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو ویسا ہو جاتا، ولیکن قل قدر اللہ، لیکن کہو اللہ کی تقدیر یہی تھی، وما شاء فعل، اور جو اس نے چاہا وہی ہوا، فإن لو تفتح عمل الشیطان، کیونکہ لو کہنا شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ لو کہنے سے دروازہ کھل جاتا ہے اور اس دروازے سے شیطان اندر آ جاتا ہے، اور شیطان دل میں آ کے پھر طرح طرح کے اور وسوسے ڈالتا ہے۔ کہ ہمیں لو کہنے سے منع کیا گیا ہے، کاش کہنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ کاش دل میں حسرت پیدا کرتا ہے، حسرتیں دل میں بزدلی پیدا کرتی ہیں۔ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا، الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، کہ منافق کیا کہتے تھے اپنے بھائیوں سے جبکہ خود بیٹھ رہے تھے کہ اگر یہ ہماری بات مانتے تو نہ مارے جاتے۔ یہ بات انہیں کیوں کہنے کی ضرورت پیش آئی تھی؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آیات جنگ احد ہی کے کانٹیکس میں ہے، اور جنگ احد میں تقریباً 70 لوگ جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے مسلمانوں کے۔ اگر آپ نے جنگ احد کے تفصیلی حالات پڑھے تو آپ نے یہ بھی شاید پڑھا ہو کہ جنگ احد میں 4 مہاجرین اور باقی 66 لوگ اہل مدینہ میں سے شہید ہوئے تھے، انصار میں سے۔ اور منافقین کہاں رہتے تھے؟ وہ مدینہ میں رہتے تھے۔ اب
وہ جو مدینہ میں اہل ایمان تھے ان کے تعلقات لین دین کے، شادی بیاہ کے، رشتہ داریوں کے کن سے تھے؟ مدینہ کے رہنے والوں سے، جن میں سے کچھ تو اسلام نہیں لائے تھے اور کچھ اوپر سے اسلام لے آئے تھے۔ اب ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ دین کی طرف خاندان میں سے آ جاتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں آتے۔ اب فرق کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ تو دین کی طرف آ جاتے ہیں ان کی گفتگو، ان کی سوچ، ان کا رنگ روپ، ہر چیز بدلنے لگتا ہے، اور جو نہیں اس طرف آتے ان کی سوچیں بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ اب یہ سب لوگ اکٹھے کہاں ہوتے ہیں بتائیے؟ جب کوئی شادی، خوشی، غم ہوتا نا ایسے۔ اب مثلاً کوئی فوت ہو جائے تو ساری برادری اکٹھی ہوتی ہے، اس میں کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں، دیندار بھی ہوتے ہیں اور بے دین بھی ہوتے ہیں نا۔ اب وہ جب اکٹھے بیٹھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ باتیں ہوتی ہیں۔ کیا باتیں ہوتی ہیں بیٹھ کے؟ یہ نہ جاتا وہاں اور نہ ایکسیڈنٹ ہوتا، اور یہ تم گھر سے نہ نکلتی تو تمہارے بچے کو یہ نہ ہوتا، اور وہ نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا، ابھی تو عمر ہی نہیں تھی مرنے کی۔ یہ بھی بعض اوقات کہتے ہیں، یوں باتیں کرتے ہیں جیسے سارا کچھ تو ان کی اپنی پلاننگ کے مطابق ہی دنیا میں ہوتا ہے، یہ ان کے کرنے سے ہی ہوتا ہے۔ تو اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے۔ اچھا، اب شیطان کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی باتوں کو بڑا خوشنما بنا دیتا ہے اور اس میں بڑا لاجک بھی نظر آتا ہے۔ بظاہر یہ باتیں بڑی صحیح بھی لگتی ہیں کہ ہاں واقعی وہ چونکہ فلاں جگہ گیا اس لیے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، اگر وہ نکلتا ہی نہ تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ کہاں سے ہوتا اور اس کو نقصان کہاں سے ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ ہاں بھائی بالکل ٹھیک کہا اس نے۔ اب ہوتا کیا، انسان کی نفسیات یہ ہے کہ جس مجلس میں بیٹھتا ہے نا وہاں سے رنگ پکڑ کے اٹھتا ہے۔ اگر اچھی مجلس میں بیٹھے گا تو کوئی اچھی بات لے کے اٹھے گا۔ کیا مثال ہے وہ اچھے دوست کی اور برے دوست کی؟ اچھے دوست کے پاس بیٹھے تو خوشبو بیچنے والے کی طرح اور کچھ نہیں تو خوشبو ہی لگ جائے گی، اور برا دوست جب بھٹی جھونکنے والا اور کچھ نہیں تو دھواں کھا کے اٹھیں گے۔ جب کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی شادی ہوتی ہے یا غمی ہوتی ہے، خاندان میں کوئی موت ہوتی ہے، تو اگلے پچھلے سالوں سے ملے ہوئے دیندار، بے دین، ایمان والے، بے ایمان، سارے کے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب وہ موقع ہوتا ہے خوب انٹریکشن کا، خوب باتوں کا، اور تو کچھ کرنا نہیں ہوتا، فارغ بیٹھے ہیں سارے، خوب باتیں ہوتی ہیں۔ اچھا، جب وہ باتیں ہوتی ہیں تو ان باتوں میں پھر کچھ لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ سچے مخلص مومن ہوتے ہیں، اللہ پہ بھرپور اعتماد اور توکل کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسی مجلسوں میں جا کے اپنا ایمان کھو بیٹھتے ہیں، وہ بھی ان کا رنگ لے کے اٹھتے ہیں اور ویسی ہی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں واقعی یہ ہو گیا۔ اور بعضوں کا تو ہم بے سوچے سمجھے دوسروں کی سنی ہوئی باتیں دہرانے لگتے ہیں۔ جو کسی نے کہہ دیا نا، وہ سوچا کچھ نہیں، اپنی عقل سے اٹھ کے کہیں اور گئے تو خود وہی بولنا شروع کر دیا، ویسے ہی نقل کرنی شروع کر دی۔ یہ انسان کی کمزوری ہے، اس سے روکا جا رہا ہے کہ مومن ہوش مند انسان ہوتا ہے، باشعور انسان ہوتا ہے، وہ بلائنڈلی کسی کو فالو نہیں کرتا، وہ معاشرے کا ایسا رنگ قبول نہیں کرتا کہ جو اس کے ایمان اور عقیدے کے خلاف ہو۔ اور خاص طور پر جب کوئی فوت ہو جائے تو ہم سب کو اپنی گفتگو کو واچ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو خود حساب لینے کی، اور خصوصاً اگر کسی اچھے کاز میں یا کسی اچھے کام میں کسی کا کچھ نقصان ہو جائے تو اس وقت۔ اب موت تو ایک بڑی چیز ہے، اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی عام روزمرہ زندگی میں ہوتی ہیں۔ جب آپ دین کے راستے میں نکلتے ہیں، خدا نہ خاصا کوئی تکلیف آ جاتی ہے، گاڑی کو کچھ ہو جاتا ہے، پیچھے گھر میں کچھ ہو جاتا ہے، بچے کو کچھ ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو عموماً کس کو بلیم کیا جاتا ہے پھر؟ دین کے کام کو، اور پڑھو دین، اور نکلو گھر سے، اور کرو یہ۔ بات یہ ہے کہ انسان پر اگرچہ لازم ہے اپنے آس پاس کا خیال کرنا، اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا، لیکن پوری انسانی کوشش کے باوجود بھی ایسے رکھنے اور ایسی چیزیں رہ جاتی ہیں جن کو انسان کوشش کے باوجود کنٹرول نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان کمزور ہے، بے بس ہے۔ یہ بتائیے کہ اس دنیا میں سارے کام کس کے اذن سے ہوتے ہیں؟ اللہ کے اذن سے ہوتے ہیں، اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے کہ ہر چیز اسباب کے پردے میں ہوتی ہے نا، کوئی سبب بن جاتا ہے، ہوتا اللہ کا اذن ہے لیکن سبب بن جاتا ہے۔ مثلا آپ بھول جاتے ہیں، آپ نے کئی دفعہ کھانا چلایا ہوگا، کیسے چلتا ہے؟ بھول گئے، بس وہ آپ کی قسمت میں نہیں تھا نا، آپ کو نہیں کھانا تھا وہ، اب اس کی وجہ سے گھر میں لڑائی ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت لوگ
آپس میں صرف اسی بات پہ لڑ پڑتے ہیں. شوہر بیوی کو ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے, تم نے کھانا کیوں جلا دیا یا دودھ کیوں ابل گیا. ٹھیک ہے اس میں کوتاہی بھی بعض اوقات ہوتی, لیکن بعض اوقات کوتاہی نہیں بھی ہوتی. پوری کوشش کے باوجود انسان ہے, بھول جاتا ہے, بھول سکتا ہے. اور یہ بھول آپ دیکھیں حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے, جب ان پر واقع کا وہ الزام لگا تھا تو ان کے بارے میں ان کی جو خادمہ تھی ان سے پوچھا گیا کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتی ہو, تو کہنے لگے اور تو کچھ نہیں, بس یہ بعض اوقات آٹا گوندھ کے رکھ دیتی ہیں اور بھول جاتی ہیں اور بکری آ کے آٹا کھا جاتی ہے. اب آپ دیکھیے حضرت عائشہ جیسی سمجھدار خاتون جو امت کی استاد ہیں, لیکن عام روزمرہ زندگی میں انسان ہے نا, چیزیں رکھ دی, دھیان کہیں اور ہے, آٹا رکھ دیا, بھول گئے, کھا گئی بکری, نقصان ہو گیا. کئی دفعہ ایسے گھروں میں ہو جاتا ہے. اب ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگر انسان یہ کہہ کے لڑائی ڈالنا شروع اگر تم یہ نہ کرتی تو یہ نہ ہوتا, اگر وہ فلاں ایسا نہ کرتا تو وہ ہوتا, نہیں, جو ہونی ہوتی ہے نا چیز اس کے پیچھے کچھ سبب بن جاتا ہے, وہ بہانہ بن جاتا ہے. وہ اصل میں ہونا تھا نقصان, وہ جانی تھی چیز, لیکن آپ کی بھول بہانہ کوئی بن گیا. تو اسی چیز کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ ہر انسان کا امتحان ہے کہ اسے ظاہر کے پیچھے بھی اللہ کی قوت جو چھپی ہوئی ہے, جو ہمیں ویسے نظر نہیں آتی لیکن اصل تو اللہ ہی کی قوت کام کرتی ہے, اس کو دیکھے. ہر انسان کے اوپر یہ لازم ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اس سے روکا جا رہا ہے کہ نقصان جب ہو جائے, کوئی فوتگی ہو جائے, کوئی چیز کھو جائے, کوئی مال چلا جائے, کوئی جان چلی جائے, تو ایسے موقعوں پر کبھی بھی لو اور کاش کی باتیں نہیں کرنی چاہیے, اور کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے اگر ایسا نہ ہوتا تو ویسا ہو جاتا. یہ باتیں سوائے حسرت کے اور کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتی. اور لوگ کیوں بھول جاتے ہیں کہ واللہ یحیی و یمیت, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, واللہ بما تعملون بصیر, اور اللہ جو بھی تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے. آپ نے وہ آیت بھی سنی ہوگی, سورۃ النساء آیت 78, اینما تکونوا یدرککم الموت, جہاں بھی تم ہوگے موت تمہیں آ لے گی, پکڑ لے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ, خواہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ بند ہو. سورۃ آل عمران آیت 145, وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا, کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ مر جائے مگر اللہ کے اذن سے, مقرر مدت لکھی ہوئی ہے. یعنی ہر ایک کی موت کا وقت لکھا ہوا ہے. لہذا جو لوگ جنگ احد میں گئے, شہید ہو گئے, ان کی موت لکھی ہوئی تھی, ان کو اس دن مرنا ہی تھا. وہ بچ نہیں سکتے تھے, وہاں نہ جاتے تو گھر میں اپنے بستروں پہ مر جاتے. تو بات یہ ہے کہ گفتگو انسان کی شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہے. آپ کی گفتگو آپ کے باطن کی عکاس ہوتی ہے. کیا ہوتی؟ کیا کہا میں نے؟ آپ کی جو بولی ہے, جو آپ بولتے ہیں, وہ کس چیز کا پتہ دیتی ہے؟ آپ کی شخصیت, آپ اندر سے کیا, آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے. اور عام حالات میں بھی, لیکن خصوصاً غیر معمولی حالات میں انسان کے منہ سے کیا نکلتا ہے. کسی حادثے کے موقع پر, کسی نقصان کے وقت, کسی جذباتی صدمے کے وقت منہ سے کیا نکلتا ہے. یہی لمحات امتحان کے لمحے ہوتے ہیں. تو مومن کو منافقانہ گفتگو زیب نہیں دیتی. سچے مومن پر منافقوں والی باتیں نہیں سجا کرتی. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان صرف دل میں نہیں ہوتا بلکہ زبان پر بھی ہوتا ہے اور رویے میں بھی ہوتا ہے. تو بات یہ کہ انسان اپنی طرف سے نقصان سے بچنے کی پوری کوشش کرے. حدیث میں آتا ہے احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز, اس چیز کی حرص رکھو جو تمہیں فائدہ دیتی ہو اور اللہ سے مدد مانگو. عاجز بن کے نہ بیٹھ جاؤ. یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ نہیں کہ اگر ہاں قسمت میں لکھا مرنا مر جائیں گے, لہٰذا علاج کرانے کی کیا ضرورت ہے, دوا کھانے کی کیا ضرورت ہے, جس دن موت آنی ہوگی آ جائے گی. یہ نہیں ہے اس کا مطلب. کیونکہ دوسری طرف ہمیں کیا کہا گیا
احرص علی ما ینفعک، جو چیز تمہیں فائدہ دیتی ہے اس کی حرص رکھو، اس کے لیے کوشش کرو. ولا تعجز، اور ماندے ہو کے نہ بیٹھ جاؤ، بے بس ہو کے نہ بیٹھ جاؤ، ہاتھ پاؤں چھوڑ کے مت بیٹھ جاؤ، کوشش نہ چھوڑ دو.